اور آپ کا ایمان ہے اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ چلا ہے وہ سلسلہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ میرے نبی کے بعد نبوت جو ہے وہ کسی بھی شکل کے اندر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والا تو ہے ہی کافر، اور اگر کوئی اس سے نبوت کی دلیل پوچھ لے تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دلیل پوچھتا کیوں ہے؟ ختم نبوت تو ایک ایسا عقیدہ ہے کہ علماء نے لکھا جس پر سب سے پہلا مسلمانوں کا اجماع ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس عقیدے پر ہوا، میرے نبی کے 23 سالہ دور کے اندر اس عقیدے کی تحفظ کی میں عرض کروں بات تو 23 سالہ دور کے اندر 259 صحابہ میرے نبی کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے، جو مہمات ہوئیں، اس کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس ایک عقیدے کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا۔ 700 حفاظ اور قراء، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سربراہی کے اندر لشکر گیا تھا، اس کے اندر ایک لشکر 700 صحابہ حفاظ، قرآن کے حافظ اور قاری، وہ ایک جو ہے وہ جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے، اس عقیدے کے اوپر آج تک مسلمانوں نے کسی قسم کی جو ہے وہ اونچ نیچ جو ہے اس کو برداشت نہیں کی۔ جب سے یہ پاکستان کا قانون بنا اور پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے وہ مرزائی اور قادیانیت کے حوالے سے جو ہے نا جس کو پاس کیا گیا، تو اس کے بعد سے جو ہے نا جی چھیڑ چھاڑ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی وہ لگی رہتی۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے ہر ایک موقع پر، میں آج کی بھی بات کروں پیچھے بھی کروں، صحابہ رضوان علیہم اجمعین کا دور، میں نے صحابہ کے والے سے عرض کر دیا کہ کتنے صحابہ نے جو ہے نا جس ان کے اوپر جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح ایک آدھ واقعہ اور بھی عرض کر دوں، علامہ ابن الاسیر جزری اسد الغابہ کے اندر علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر واقعہ ذکر کیا۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس بدبخت کو جا کر دعوت دو کہ وہ میرے نبوت کی چادر کے نیچے آئے اور اپنی جھوٹا دعویٰ چھوڑے، مجھے نبی مانے۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ظالم نے جو ہے نا جی پکڑ لیا اور کارندوں سے کہا اس سے منواؤ کہ یہ حضور کو نہیں، نعوذ باللہ، ساتھ مجھے بھی نبی تسلیم کرے۔ حضرت حبیب کو کہا کیا تم مجھے نبی تسلیم کرتے ہو؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے دایاں ہاتھ کٹوایا، اس کے بعد پوچھا تو تسلیم کرتے ہو؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ بایاں ہاتھ کٹوایا، اس کے بعد کہا تسلیم کرتے ہو؟ کہا کبھی نہیں۔ پھر دایاں پاؤں کٹوایا، کہا تسلیم کرتے ہو؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ بایاں پاؤں کٹوایا، پھر کہا تسلیم کرتے ہو؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ اور زبان سے ان کو اس کے اوپر لعنت بھیجی، اس نے زبان پکڑ کر زبان کو بھی جو ہے نا جی کاٹ لیا، کہا اب تسلیم کرتے ہو؟ پھر اپنی گردن سر کا اشارہ کر کے کہا کبھی بھی نہیں۔ اس ظالم نے جو ہے گردن کو بھی جو ہے نا جی جسم سے اتار دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس موقع پر ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کیا، لیکن اس ظالم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ ماں کے پاس خبر پہنچتی ہے اور ماں کے الفاظ سنو، فرمایا لہذا الیوم ارضعت عنہ، فرمایا اس دن کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اپنے نبی کی نبوت کے اوپر جو ہے آج شہادت نوش کر گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں،
اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑے گھر اجاڑے گئے ہیں، تب جا کر یہ قانون پاس ہوا ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ دوسرا بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جو ہے اسود حنسی ظالم ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ دعوت دینے کے لیے گئے، کہا ظالم باز آ جاؤ۔ اس نے کہا کیا کر لو گے؟ اس نے کہا تو اللہ کے ڈر سے، اللہ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے کہا آگ جلاؤ۔ اتنی سخت آگ جلائی گئی، ابو مسلم خولانی کو پکڑا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ میرے رب کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابو مسلم خولانی بیچ میں سے زندہ سلامت باہر آئے۔ ان کے کارندوں نے کہا او ظالم، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسی کرامت والا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، جلا وطن کر دو۔ یمن سے نکلے، مدینہ میں آئے، مسجد نبوی کے باہر گھوڑا باندھا، 2 رکعت نفل پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، فرمایا کہ کوئی اجنبی مسافر ہے، پاس گئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ کہا اس بندے کا حال معلوم ہے کہ جس نے اسود حنسی کے اوپر لعنت بھیجی، اللہ نے اس کے لیے آگ گل و گلزار بنا دی۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ بن ثواب۔ اب حضرت عمر نے پہچان لیا، قسم دے کر کہا کہ کیا تم ہی تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں ہی وہ بندہ ہوں جس کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت عمر نے ماتھے پر بوسہ دیا، اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ دن دکھایا کہ اللہ نے اس امت کے اندر وہ سنت زندہ کر دی جو اللہ نے اپنے نبی ابراہیم خلیل کے لیے زندہ کی تھی۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے بھی آگ کو گلزار بنایا تھا اور اللہ نے اس امت کے ایک فرد کے لیے بھی آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے قربانیاں دی گئی۔ 1954 کی 55 کی تحریک چل رہی ہے اور ایک باپ اپنے 5 سالہ بچے کو کندھے پر بٹھا کر جا رہا ہے۔ باپ نعرہ لگاتا ہے عقیدہ ختم نبوت، بیٹا زندہ باد کہتا ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، کتاب میں واقعہ لکھا ہوا، سامنے پولیس آئی، انہوں نے کہا باپ بند کرو اس نعرے کو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا نعرہ بند نہیں ہو سکتا۔ باپ نے نعرہ لگایا، بیٹے نے زندہ باد کہا، دونوں کو شہید کر دیا۔ ایک ہی دن کے اندر دونوں باپ اور بیٹی کی لاشیں اٹھی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس عقیدے پر نہ اس وقت کمپرومائز ہوا، نہ اب ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ مسلمان اپنے نبی کی حرمت کے اوپر سب کچھ لگا سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کرنا ہے کہ جو قانون پاکستان کے اندر پاس ہو چکا ہے، جو قانون بن چکا ہے، اور یہ قانون کی شک آپ کو بتا دوں، قانون کی شک جو ہے وہ 298C اور 295B، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر قانون کے اندر ترمیم ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ قادیانی مرزائی یہ اپنے آپ کو اقلیت غیر مسلم کہیں گے، یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے اوپر مسلمان کا لیبل نہیں لگا سکتے، اپنے مذہب کی وضاحت کریں گے۔ اس لیے اس وقت بھی یہ قانون تھا۔ آج اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہر ایک مذہب والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، کہتے ہیں مولوی جذباتی لوگ ہیں، یہ فیصلہ انگلش کے اندر ہے، مولویوں کو انگلش ہی نہیں آتی ہے۔ او بدبختو، پروپیگنڈا کرنے والو، تم انگلش کی بات کرتے ہو، تم اس قسم کی جو ہے نا جی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قانون کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت غیر مسلم کہیں گے۔ مرزائی قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتا ہے۔ ایک تو وہ پاکستان کے آئین کا بھی باغی ہے، پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتا ہے، پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، پاکستان کا قانون اس کو کافر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا ہے، اس لیے پاکستان کے آئین کا بھی باغی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو اقلیت سمجھتا ہو، غیر مسلم سمجھتا ہو، تب تبلیغ کر سکتا ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو
غیر مسلم نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر جو ہے جال سازی کر کے دھوکہ دے کر جو ہے یہ تبلیغ کرنے کی جو اس کو اجازت ملی ہے، تو یہ کسی صورت کے اندر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ آپ اس کو سمجھیے اس بات کو کہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنے مذہب کی وضاحت کرے گا، لیکن وہ جال سازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جو ہے نا جی آگے تبلیغ کرتا ہے، اور اس کی پاکستان کے قانون کے اندر بھی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہاں سے ہے، اور اصل لڑائی جو ہے نا جی اس بات کی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہے، اپنے آپ کو اقلیت کہے، تو اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے، اور اقلیت کے جو حقوق پاکستان نے دیے ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت بھی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں سمجھتا، اور غیر مسلم ہو کر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر تبلیغ کرتا ہے، تو مسلمانوں کو دھوکہ اور جال سازی کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو کیس تھا عدالت کے اندر وہ یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے جو قادیانی ملعون جو ہے اس کی تفسیر، اس تفسیر کو جو ہے یہاں پر جو اس کو تعریف ہے قرآن کے اندر تعریف شدہ تفسیر، اس کو چھاپ کر جو ہے نا جی لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اور اس بندے کو پکڑا گیا تھا اس کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مقدمہ چلا تھا۔ تو پاکستان کے قانون کے اندر تعریف شدہ قرآن، تعریف شدہ تفسیر، یہ بھی جو ہے نا جی کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو ہر موقع کے اوپر جو ہے نا جو وہ جا کر رہنا ہے، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ کے نبی اور کی نبوت، تحفظ ختم نبوت، اس کے اوپر جو ہے نا جی انشاءاللہ کسی طریقے سے بھی کسی جگہ سے بھی انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جو اس عقیدے اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ جو ہے اس کا سامنا جو ہے پھر ایک ایسے غیرتی مسلمان کے ساتھ ہوگا کہ